میں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، پی ٹی آئی پہ تھریش ہولڈ گرے گا اور جولائی تک عمران خان جو ہے وہ ان کو ایون ہی از ان ڈینجر. اپوزیشن ایسے بکھر جائے گی، ڈی سینٹرلائز سی ہو جائے گی جیسے اپوزیشن کا کوئی وجود ہی نہ ہو. یہ ہے کہ اگر کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ سیم ایز اٹ از فیس کرے گا. عمران خان ان کو زیادہ یاد آئے گا جو دن گزریں گے اور اس کی شدت محسوس ہوگی. وہ کال دے بھی دیں گے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ ٹوٹی پھوٹی آئے گی بھی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی مزید. گنڈا پور ابھی تک اپنے آپ کو اس طریقے سے پروف نہیں کر سکے. بیرسٹر سیف اور وہ کیا نام تھا یہ گوہر صاحب جب جیل میں ریکارڈنگ کرنے گئے تھے کہ ویڈیو پیغام دو، کیوں وہ بات وہاں ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ 18 مئی کو جب ہم نے اس کو، میرا خیال ہے یہ پروگرام اس کے بعد کا ہوگا، اسی کے اراؤنڈ ہوگا، جب راہو کیتو پہ ہم نے ایک اسپیشل ٹیلی کاسٹ بھی کی تھی. اس میں بھی حکومت کی اس کو بتایا تھا راہو کیتو کی پوزیشن کی تبدیلی پہ، اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے اس پہ بات بارہا کئی پروگرامز میں ہوئی. لوگ کمنٹ کر کے جانتے ہیں، بتائیں گے کہ میں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، پی ٹی آئی پہ تھریش ہولڈ گرے گا اور جولائی تک عمران خان جو ہے وہ ان کو ایون ہی از ان ڈینجر. اور تیسری بات یہ کی تھی، بلکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اپوزیشن ایسے بکھر جائے گی، ڈی سینٹرلائز سی ہو جائے گی جیسے اپوزیشن کا کوئی وجود ہی نہ ہو. تو اب وہی سین کا جیسے کہتے ہیں سیکول سٹارٹ ہو گیا. اب آپ لوگوں کا وقت ہے. ہمارا وقت وہ ہوتا ہے جب نقشہ کوئی نہیں زمین پہ ہوتا مطلب اس وقت کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونا ہے، کس طریقے سے ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہماری جاب ہے کہ چیزوں کو آپ کے لیے فور کاسٹ کرنا، وقت سے پہلے، خبر سے پہلے خبر دینا. یا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں عزتوں کا مالک ہے، اور غلط بھی ریڈنگز ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے اس کا الحمدللہ کہ جو فورسی کیا وہ آپ لوگوں کے لیے اب ایکوریٹلی ویسے ہو رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی سلسلہ بڑھے گا. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بات یہاں تک جائے گی کہ ایک تو پی ٹی آئی کا میں نے جیسے کہا فلٹریشن ہونی تھی، جو آخر پی ٹی آئی صرف اس کے اگریسو اور نوجوان اور وہ جینون ورکر کی رہ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ سیم ایز اٹ از فیس کرے گا، جو تھریش ہولڈ ہے وہ فیس کرے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے ورڈ یوز کیا تھا تھریش ہولڈ. اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جو اپوزیشن ہے، اب پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، اب ایز اے اپوزیشن اس ملک کی اپوزیشن، کیونکہ ظاہر جب پاکستان کا دیکھ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتے نا. اس میں بے شک پی ٹی آئی بھی ہو، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو ڈی سینٹرلائز سی ملے گی. مطلب اس کا بکھر جانا، اب اس میں یہ چانسز موجود ہیں کہ آپ کی جو یہ بندے ادھر سے ادھر اور اس طرح کا، یہ جو آپ نے جس کی بات کی آزاد سیٹیں آ کے ان کو پھر ملا کے کچھ اور کر دیا جائے، کوئی فارورڈ بلاک، کوئی نیا بلاک، کوئی نکل جائے، کوئی آ جائے. مثال ہے پیپلز پارٹی اپنی سیاست دوبارہ کرنا چاہے تو اس کو موقع دیا جائے کہ بھئی اب تم نکل جاؤ، الیکشن آگے تم نے بھی لڑنا ہے. نون لیگ کا تھریش ہولڈ وہ کہیں ہم نے تو نہیں لینا. مثال دے رہا ہوں کہ وہ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں نون لیگ کے ان سارے معاملات سے بچنے کی یا نکلنے کی، یا نون لیگ ہی ایون یہ کہہ دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا تھا کہ آگے سسٹم میں بھی ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، سسٹم چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ سسٹم چینج ہو. تو اس میں پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ سائڈز بھی بدلیں لوگ اور چہرے بھی بدلیں، اس طرح کی کھچڑی پک سکتی ہے. کیونکہ اپوزیشن جب بریک کرے گی تو ڈیفینیٹلی کوئی اپوزیشن کا ہو سکتا ہے حکومتی بینچوں میں جا کے بیٹھ جائے، اور کوئی جو زیادہ وزن اب نہ اٹھائے وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے خوب جھولے لے لیے ہیں، اب ہمیں ادھر کر دو، ان کو اٹھا کے ادھر کر دو. مطلب یہ تو گھر کی مرغیاں ہیں نا، جدھر مرضی ان کو کریں. تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں میرا جو سوال پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب دونوں اسٹیک پر ہیں. اب آپ کو علیمہ خان صاحبہ جو کہہ چکے، مجھے تو لگتا ہے شاید مائنس ہو گیا اور اس بیان کی بات پہنچا لیا آ گیا. اور گنڈا پور نے کہا اوور آور ڈیڈ باڈیز عمران خان کبھی مائنس نہیں ہو سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب مائنس ہو سکتے ہیں یا پی ٹی آئی مائنس ہو سکتی ہے پاکستانی سیاست سے؟ دیکھیں جس مائنس کے کنسیپٹ کو آپ لوگ ابھی کیری کر رہے ہیں، یہ مائنس تو 8 فروری کو ہو گیا تھا، جب آپ کی اتنی پاورفل جماعت ہو، اتنا ووٹ لیا ہو، اتنی مشکل سے آپ لوگ آگے آئے ہوں، تو اس سے ایک ہفتے بعد آپ اپنے لیڈر کو ہی نہ چھڑا سکیں، یا آپ لوگ پورا 1 سال نہ چھڑا سکیں.
تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کی جتنا بھی آپ کا کینڈیڈیٹ تھا اب اس کے پیچھے 1,50,000 بندہ تو ہر بندہ لے کے ہی آیا نا. چلو کوئی پہاڑی علاقوں کا بھی ہو تو 20-25,000 20,000 کوئی 15,000, ہاں ٹھیک ہے بلوچستان اس سے بھی کم پہ بن جاتا ہے شاید, لیکن باقی جو میجورٹی تھی تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو یہ مائنس تو 8 فروری کا ہی مائنس ہے, اسٹل سٹیٹس وہی ہے. ہاں لیکن اگر آپ لوگ کہیں کہ پبلک اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے, پبلک اور عمران خان ایک ہی پیج پہ ہیں, پبلک کی آواز ہے عمران خان, پبلک عمران خان اور پبلک میں کوئی رفٹ نہیں ہے یوں سمجھ لیں, بلکہ عمران خان ان کو زیادہ یاد آئے گا جو جو دن گزریں گے اور اس کی شدت محسوس ہوگی. لیکن اگر آپ پارٹی وائز کہیں مائنس یا جس طریقے سے بھی, تو یہ پرانا مائنس ہے, یہ کوئی نیا مائنس نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ 8 فروری کے بعد اتنی پاپولیرٹی کے بعد تو کوئی تک ہی نہیں تھی, مطلب آپ نے اتنی پبلک سپورٹ لے لی, اس کے بعد کسی جمہوری ملک میں یا جمہوری جہاں روایات ہوں, دشمنوں کو ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے کہ یار آپ کی سب سے زیادہ اس ٹائم ملک میں سیٹیں ہیں, سب سے زیادہ آپ پاپولر ہیں, آپ کو عوام نے چنا ہے, تو ہم یہ 17-18 والے اور 50-40 والے مل کے حکومت بھی بنائیں گے. تو یہ تو ڈیموکریٹک نارمز کی بےزتی ہے یا اس کی وائلیشن ہے. تو لیکن یہ اس وقت سے چل رہی ہے اور اس پہ آپ کوئی نئی بات نہ کریں, یہ اس وقت سے ہی مائنس ہو چکا ہے, یہ ریلائزیشن کے نئی بات یہ کر رہا ہوں اسامہ صاحب کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت جا سکتی ہے. ہاں وہ آپ یاد کریں, وہ تو آپ نے شروع سے ہی جب اس کا ہم نے وہ اوتھ لیا تھا اس وقت سے ہی کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کبھی بھی لوز کر دے گی. پی ٹی آئی اور وفاقی دو گورنمنٹس اور بلوچستان, یہ 3 کریٹیکل ہیں. سندھ اور پنجاب مضبوط ہیں, جبکہ یہ 3 گورنمنٹس جو ہیں یہ اتنی مضبوط نہیں, مطلب ان میں بندے بدل سکتے ہیں, علی امین بدل سکتا ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہے, یہی ساری جیسے اب 17-50 اگر ادھر ہو کے حکومت بن سکتی ہے تو کے پی کے میں بھی اب 25,000 چلا گیا, اگلا وہ ہو گیا, تو کیوں نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. اور سسٹم چینج کی جیسے میں نے بات کی وہ ویسے آگے جیسے حالات بن رہے ہیں ہمارے اگلے ملکی کہہ لیں جنگی کہہ لیں, جو صورتحال ہمارے سر پہ آگے درپیش ہے جوں یہ دن گزر رہے ہیں, تو اس حساب سے تو یس پی ٹی آئی جس سینس میں آپ لوگ لے رہے ہیں اس سینس میں تو میں ابھی نہیں مانتا پی ٹی آئی مائنس, یہ پہلے کے ہی مائنس ہوا ہے جو سسٹم ہے. لیکن اگر آپ لوگ عوام کی بات کریں, ووٹر کی بات کریں اور عمران خان کی, تو عمران خان مائنس ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہی ایوری تھنگ ہے, اور وہ کیسے مائنس کریں گے اس کو. اگر مائنس کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی سوچ یہ سوچتی ہے کہ عمران خان کو مائنس کریں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکچول نیت نہیں ہے پھر پاکستان کو اچھا مینیج کرنے کی. کیونکہ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اس کو کافی دفعہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے ڈیفرنٹ انداز سے, کہ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں جمہوریت میں ہوتا کیا ہے, 100 جو گدھا ہے وہ جیت جائے گا, 10-20 شیر ہار جائیں گے جمہوریت میں. اور نہ ہی انگوٹھا لگاتے وقت کوئی انٹلیکچوئل وہ ہے, کوئی ڈگری ہے یا کوئی اٹیسٹیشن کا سسٹم ہے, کوئی ٹیسٹنگ سسٹم ہے, پہلا تو یہ سمجھیں. اب اگر مثال کے طور پہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اگر اس کو مزید آگے بھی بڑھا لیں اس طریقے سے, مطلب تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو یہ لوگ کس طریقے سے جس طریقے سے آئے ہیں, یا اگر کچھ ہونا ہوتا تو یہ 8 فروری کے بعد اتنا دیر نہیں لگتی اس سب کو. تو یہ مجبوری ہے اس سسٹم کی. اب اس میں یہ سمجھیں کہ اگر چوروں کا سردار ہو, مان لو کہ جی عمران خان کی مثال میں نہیں دے رہا, صرف سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں, ابھی لوگ کئی وہ کمنٹ کرنے لگیں گے, مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک گاؤں میں 100 چوروں کا گھر ہو, چھوٹو گینگ ہو یا کوئی ادھر کی بستی ہو, تو اگر ادھر جا کے آپ کے مولانا طارق جمیل الیکشن لڑیں گے چھوٹو گینگ کے ادھر جا کے ڈیروں پہ, تو چھوٹو نے جیتنا ہے. اب سامنے بھائی اتنا نیک جو ریلیجیس اسکالر بگ پبلک فگر ہار جائے گا, ایک ووٹ بھی ہو سکتا ہے نہ پڑے, یہ ہے جمہوریت. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہی جب چھوٹو اگر اس عوام کو یا اس جو 100 گھر ہے وہاں کا اس سے آپ کو بات کرنی ہو, تو پھر ان کا جو نمائندہ ہے آپ کو وہ چاہیے ان اینی وے. ورنہ اگر آپ نے ان سے ان کا نمائندہ چھین لیا وہ ہو جائیں گے ڈی سینٹرلائز. جب وہ ڈی سینٹرلائز ہو جائیں گے تب ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا,
اس لیے عمران خان بذات خود ایک آسانی ہے گورننس کے لیے یا مینجمنٹ کی لیے عمران خان بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو ایک طبقے کو مینیج کرنا ہے تو عمران خان چاہیے آپ کو، جس کے پیچھے اتنی پبلک کھڑی ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دماغ اس طریقے کا ایڈونچر کرتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کو اس طریقے سے یا جمہوری اس کو معاملے کو میں نہیں سمجھتا ہے کہ پھر اچھا مینیج کر پائیں گے. پھر کچھ اور کر لیں تو کر لیں. اور جہاں تک رہے گی بات جمہوریت کی یا یہ ساری، الیکشن کے بعد یاد کریں میں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ پرابلم پی ٹی آئی نہیں ہے، پرابلم پہلی دفعہ ٹرن اوور ہے، پرابلم ڈیموکریسی کا ایک سلیوری کے اندر ڈیموکریٹک نارمز کا پیدا ہو جانا ہے. کل کو کون آگے جی حضوری کرے گا اگر لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجنا ہے؟ پھر فون شون تو چلیں گے نہیں، جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں جی فون چلا اور فون پہ مجھے فون آیا میں نے فون کیا، جیسے ان کا فون مشہور ہے ان کی سیٹ کو لے کے. تو پھر یہ فون شون تو نہیں چلیں گے نا سر جی، پھر تو عوام کا ووٹ چلے گا، پھر وہ جو بیک اپ میں ووٹ پڑا ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجبوری ہے، عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. لیکن فی الوقت جس مائنس کو آپ لوگ یا علیمہ خان بات کر رہی ہیں وہ مائنس 8 فروری کا ہو چکا ہے، ریلائزیشن بڑی لیٹ آئی ہے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب، عمران خان صاحب نے ایک وقفہ لیا تھا، جنگوں کا بھی ذرا وقفہ ہے سیز فائر کا جو فی الحال وقتی وقفہ. عمران خان صاحب نے 2 ہفتے آگے تحریک کی تھی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، نہ گنڈا پور مل پا رہے ہیں نہ علیمہ خان صاحب. انہوں نے کال دینی ہے فائنل تحریک کی. اور اب آپ کو لگتا ہے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو یونائٹ ہو کر کھڑے ہو کر فیصلے سڑکوں پر ہی کروانے پڑیں گے، اور عمران خان صاحب کی کال آنے والی ہے، اب یہ واحد حل یہی رہے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ کال دے بھی دیں گے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ ٹوٹی پھوٹی آئے گی بھی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی، مزید ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اس طرح کی صورتحال ہے، سڑکوں پہ آ سکتی ہے بہت زیادہ، اس میں معاملات میں شدت آ سکتی ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ پیٹ ہیں. سڑکوں پہ احتجاج تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے ہی بتایا تھا کہ آگے احتجاج بھی ہوں گے. اور جہاں تک رہ گئی ان کی احتجاج لیڈ کرنے کی بات، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عوام کو تو سائڈ پہ کر دیں، آپ پوری اتنی بڑی 24 کروڑ کا ملک، اس میں سے ایک لیڈر اس کے 90-100 پلس کہیں سیٹیں، اس کا کلیم ہے 180 کا، چلو 140 20 30 کہیں 100 یہ بڑی بڑی مونچھیں، یہ بڑے بڑے چودھری، یہ بڑے بڑے نواب اور دلیر، اتنی بانچ ہے کہ کوئی اور اوریجنلی لیڈر ہی نہیں ہے ان کے پاس. مطلب عمران خان خدا نہ خواستہ ایک خاص ایج کے حصے میں ہیں ڈیفینیٹلی، اب انہوں نے کوئی نوجوان تو نہیں ہونا، جتنا بھی ہے 70 پلس آپ سمجھیں. وہ میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے کئی دفعہ اس کی مثال یاد آ جاتی ہوتی ہے تو میں ہنستا ہوتا ہوں. اس کا سٹائل بڑا زبردست ہوتا ہے کسی بزرگ کا بتاتے ہوئے یا کسی کا، تو وہ کہنا ہوتا ہے خان جی او تو قبر نو ایویں ٹھوں لائی بیٹھے نے ہیں، خان جی قبر کو ٹھوں لائی بیٹھے، مطلب قبر کے ساتھ چپکا بیٹھا بس پہنچنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ادھر پچھلے لوگوں میں افسوس ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ان سارے آپ کے یہ جو سو کال، چلو باقیوں کو چھوڑو، پی ٹی آئی کی ہی بات کرو، تو اب تک اگر ٹرولی اس کا کوئی فالوور ہوتا، ٹرولی اس کا کوئی وہ ہوتا جینون لیڈر، 2 4 5 10 ہی کافی تھے، 2 4 5 10 کافی تھے. لیکن اس پہ قوم کو سوچنا چاہیے، اس پہ ماؤں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کس طرح کی تربیت کر رہی ہو، معاشرے میں کیا دے رہی ہو کہ یہ عالم ہے ایک عمران خان، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل کرائسس ہے نیشنلی، کہ آپ کے پاس اسی کی جماعت میں کوئی اور لیڈر نہیں ہے. اور دوسرا جو یہ آپ کا شخصیت پرستی کا اس دھرتی کے اندر جو پرابلم ہے، شخصیت پرستی، مطلب عمران خان پسند آ گیا تو بس اب سب کچھ ہی اس کا پسند آ گیا، یہ بڑا لیکنگ ہے. اور پھر مسئلہ یہ بھٹو سے لے کے ہمارے ہر لیڈر کا ہی رہا ہے، جو بھی پاکستان پہ آیا ہے، جس کو بھی پبلک سپورٹ ملی ہے، اس نے سمجھا ہے آئی ایم دا اونلی ون کہ جو اس کو سالو کرے گا، اور میں ہی پاکستان کا سب سے زیادہ ہمدرد ہوں اور میں ہی اس کو کچھ کر سکتا ہوں. اس ریزن کی وجہ سے اس درخت کے نیچے جیسے کہتے ہیں کہ اس نے پودا نہیں اگنے دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ بھی ٹرو ڈیموکریٹک ہوتے، یہ خود بھی بھگتیں گے، یہ سارے بھگت ہی رہے ہیں. مثال کے طور پہ 3 بار کا وزیر اعظم آپ کا ایسے پھر رہا ہے جیسے بھی اس کو کسی نے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا سنگھا دیا ہو. 3 بار کا وزیر اعظم پاکستان کی اتنی اہم جنگ پہ منہ نہیں کھول سکا، کیا ریزن تھی؟ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ باقی آپ کی لیڈرشپ، اور پھر
یہ لوگ اپنے نیچے کسی کو گرو ہی نہیں ہونے دے رہے. یہ اتھارٹیرین، یہ کہتے تو ہیں نا کہ ہم پہ اسٹیبلشمنٹ ہے جی، اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں، وہی اصل پاور ہے، یہی ہے. یہ خود بھی جب آتے ہیں اپنی پارٹیوں کو اسی طریقے سے چلاتے ہیں. اس کے نیچے کسی کو گرو ہی نہیں ہونے دیتے، کسی کا کانفیڈنس بلڈنگ وہ جو سٹیپس ہیں وہی نہیں آنے دیتے جس کی قیمت یہ اب ادا کر رہے ہیں. کیونکہ اب کوئی آٹو پہ لیڈر ہی نہیں ہے، کوئی فیصلے لے جس کے اندر کوئی بات ہو، کچھ کر سکے، اور پھر یہ اختیارات بھی نہیں دیتے ٹیکنیکلی. اب اس بات کو برا نہ منائیے گا آپ کا جتنا بھی اس ٹائم، کیونکہ ساری سن رہے ہوتے ہیں ہائی سٹیٹس بھی. بھئی ایک خاتون رہ گئی تھی پنجاب کو لیڈ کرنے کے لیے ہیں، تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے شیخ وقاص اکرم، یہ 6x6 کی مونچھیں، یہ سامورائی جیسے بال، یہ لکس، یہ بڑے بڑے جناب ہاتھو خان، اور آپ کے تو بس پھر ایک پنجاب کو لیڈ کرنے کے لیے خاتون ہے، اور اس نے عمران خان کو نکلانا ہے. تو پھر عمران خان نکل آیا، دیکھ لیں پھر. آپ تو علی حمزہ کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی. علیمہ بادی، علیمہ خان صاحبہ آپ کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب اور ان کے درمیان بھی ڈرفٹ چل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ وہی گنڈا پور ابھی تک اپنے آپ کو اس طریقے سے پروو نہیں کر سکے، اور علیمہ ایک بہن کے طور پہ ڈیفینیٹلی جو اس کو درد ہے یا جو اس کو فکر ہے وہ جینون ہے، اور وہ اس کے خون میں بھی ہے، اس بلڈ میں بھی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی چانسز ہیں کہ یہ جب بکھر جائیں گے، ایک فلٹر لگے گا ابھی، جو فلٹر سائڈ مزید جیسے کہتے ہیں نا ادھر ادھر بندوں کو کر دے گا، بس پھر آپ کے پاس موقع ہوگا. پھر شاید علیمہ ان لوگوں کو لے کے لیڈ کریں جو ٹرولی ڈائی ہارٹ عمران خان کے فین یا فالوور ہوں گے. اسامہ صاحب آخری کوسچن، چونکہ لیڈ عمران خان صاحب نے کرنا ہے تحریک کو جب بھی کال آنی ہے ان قریب، تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ٹائم آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی آواز سنوانی پڑے اور لوگ گھر جائیں. وہ صورتحال بن سکتی ہے اگر عمران خان صاحب ہی جیل سے پہلے بھی وہی لیڈ کرتے ہیں؟ اب پراپرلی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ لیڈ میں کروں گا، جب تک عمران خان صاحب اس کال کو واپس نہیں لیں گے تو ان کی آواز سنوائے بغیر عوام جائے گی واپس. اس طرح کی تحریک بن سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی اگلے دن بھی کسی نے مجھے میسج کیا آسٹریلیا سے، یہی سیم کویسچن کیا. بھائی صاحب وہ سیف، بیرسٹر سیف، اور وہ کیا نام تھا یہ گوہر صاحب، جب جیل میں ریکارڈنگ کرنے گئے تھے کہ ویڈیو پیغام دو، کیوں وہ بات وہاں ہو چکی ہے. آواز دو، اپنی ریکارڈنگ دو، پیغام دو، عوام کو سنا کے واپس بھیجنا ہے. وہ ٹائم گزر چکا ہے. آپ لوگ پریڈکشنز کو غور سے نہیں سنتے. وہ وقت تھا جب ان سے مانگی گئی کہ ریکارڈنگ دو، آواز دو اپنی، اور انہوں نے نہیں دیا پیغام. یاد آیا؟ جی اب وہ وقت. اچھا ہاں، اب جو آگے وقت ہے نا، آگے وقت یہ ہے کہ صورتحال آپ کے پاس ٹائم ہے تقریباً کو 20 جولائی تک کا، 13 سے 20 تک کا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنا ہمسایہ تیاری کیے بیٹھا، کوئی S-400 کوئی تیار شیار کرے گا. آپ نے ان کو بڑا پوری دنیا میں ذلیل کر دیا ہے، تو خنس تو نکالنی ہے اس نے کوئی نہ کوئی. تو وہ پھر 20 جولائی سے آگے جولائی اگست پھر اسی کا موسم بن رہا ہے. تو پھر آپ لوگوں کے پاس وہ ہوگا قومی یکجہتی کی ضرورت اور اتحاد اور یہ ساری کہانیاں، تو پھر یہ بات پھر وہاں چلی جانی ہے. تو آپ کے پاس موقع بس اتنا صحیح ہے کہ احتجاج شروع ہو، کچھ بن جائے، اور پھر فوراً ہی تتر بتر کر دیا جائے، کوئی اٹھا لیے جائیں، کوئی ادھر کر لیے جائیں، کوئی ادھر، اور کہانی کو ایک دفعہ پھر برے طریقے سے تہ و تیغ کرنے کی کوشش کی جائے. آپ جنگ کا موسم بتا رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب اب باہر نہیں آئیں گے یا عمران خان صاحب کی رہائی کا موسم بھی آئے گا؟ جولائی تک تو کوئی وہ نہیں ہے. جولائی خطرناک ہے، بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہیں اس پہ ڈیٹیلڈ بات کی تھی کہ جون جولائی ان کے لیے کریٹیکل ہے. زور لگا لیں تو نکال لیں، اور بس ان کے لیے دعا کریں. اور جولائی کے بعد جو یہ اب 20 کے بعد آپ کے اور ان کے معاملات بنیں گے، دو ہی باتیں ہیں، یا وہی اے پی سی کائنڈ آف کہ بہت بڑا کوئی بہت ہی معاملہ کوئی ہو جائے، یا پھر وہی ہے جیسے سندھ ٹوٹی تھی جیل اور بھاگ گئے تو سارے، زلزلے آئے، کوئی طوفانیاں اتریں. اس کے علاوہ تو بہت مشکل ہے.